السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں نوشین طارق۔ کل عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بڑا بیان آیا، پہلے تو اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن جب ان کی بہنوں نے تصدیق کر دی کہ واقعی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو پیرول پر باہر نکالا جائے تو وہ افغانستان کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی یہ آفر کس حد تک پریکٹیکل ہے؟ کیا حکومت اس کو سنجیدگی سے لے سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے بڑا آج کا۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ آصف صاحب نے افغانستان کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر افغانستان کی جنگ کی خواہش ہے تو ضرور پوری کریں گے اور مذاکرات کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ بہت ہارڈ لائن لے رہے ہیں یا واقعی ایسا کوئی جو ہے وہ ہماری ریاست کا موقف ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سہیل آفریدی جنہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور سی ایم کے پی کے وہ منتخب ہو گئے ہیں اب باقاعدہ طور پر، اور جے یو آئی نے ان کو ماننے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ ان کے لیے مشکلوں کا آغاز بھی ان کے سی ایم کے حلف اٹھاتے ہی شروع ہو گیا ہے۔ ان تمام انسائٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ اچھا، سب سے پہلے تو خان صاحب کی آفر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ پیرول پہ رہائی، افغانستان کے مسئلے کا حل۔ ان کی سسٹرز نے بھی اس چیز کو وہ کیا نا کہ واقعی خان صاحب نے آفر کہتے ہیں نکالو، اب اللہ کا نام ہے، مجھے نکالو باہر، میں تنگ پڑ گیا ہوں، مجھے جیل سے نکالو۔ 2 سال سے میں چانسلر بن گیا ہوں ڈیلا کا، اور ڈیلا کی جو چانسلرشپ ہے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ اب وہ کہتے ہیں مینو کڈو باہر، بس مینو کڈو، یعنی پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہو تو مجھے باہر نکالو، کو بجٹ آ رہا ہو تو مجھے باہر نکالو، اب جو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہے تو مجھے باہر نکالو۔ بھائی کیوں نکالو؟ آپ کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر، عدالت نے آپ کو کنوکٹ کیا ہے، مزید آپ کی کنوکشن آنے جا رہی ہے، اور ابھی آپ توشہ خانہ 2 کیس کے اندر بھی مزید سزا آپ کو ہونی ہے۔ آپ ایک بظاہر آپ جب دوسری سزا ہو جائے گی تو پھر تو ہم عادی مجرم کہہ سکتے ہیں نا جی، ایک مرتبہ سزا ہوئی تو مجرم ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ سزا ہو تو اس کا مطلب ہے عادی مجرم ہے۔ تو عادی مجرموں کو باہر نکال کر اس طرح جو ہے وہ ڈپلومیسی کے اندر لے آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ آپ چانسلر تھے، چانسلر ہیں، اور اڈیالہ کے ہی چانسلر آپ رہیں گے، آپ اپنی آئینی مدت کو پورا کرنا ہے۔ ہاں اچھا، رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاست تو صحیح طرح سے کرنی نہیں آئی، ان کو ریکویسٹ پیرول کی کرنی بھی صحیح نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر ان کا سی ایم کہے کہ وہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے اور فوج کے ساتت کھڑے ہیں تو ان کی پیرول کا راستہ نکل سکتا ہے۔ پیرول کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے نا جی، درخواست تو دینا، یہ تو بیان دیا انہوں نے۔ اچھا ہاں، جب کئی دفعہ کہتے ہیں جی کہ جب نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ تھی، پارلیمانی کمیٹی برائے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس تھا، اس ٹائم انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو پیرول پر رہائی مل سکتی تھی، اور اس میں اجلاس میں شرکت ان کی ہونی چاہیے تھی۔ یہ تحریک انصاف والوں نے بار بار کہا تھا۔ تو پارلیمانی کمیٹی کے تو وہ ممبر ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس وقت کنوکٹ آدمی ہیں، وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، وہ پارلیمانی ممبر، پارلیمنٹ تو دور کی بات ہے، کونسلر نہیں بن سکتے اس ٹائم عمران خان صاحب۔ ٹھیک ہے، آج اگر عمران خان صاحب خواہش کر لیں کہ میں نے کونسلر بننا ہے اور الیکشن بھی آ جائیں بلدیاتی، تو وہ اگر نامینیشن پیپر جو ہے نا اس کے لیے بھی اگر وہ جمع کرائیں گے تو وہ مسترد ہو جائیں گے۔ پتہ آپ کو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کیا نہیں بن سکتے؟ کونسلر بھی نہیں بن سکتے، الیکشن نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے۔ اوکے، تو پیرول والا معاملہ نہیں ہو سکتا ان کا؟ نہیں، پیرول والا معاملہ الگ ہے۔ وہ اس ٹائم وہ کہہ رہے تھے، تو اس ٹائم دیکھیں انہوں نے کہا تھا نا کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں شرکت کے لیے بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پر رہائی کراؤ۔ اب دوبارہ افغانستان کا جو آفر کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی کوئی ایکسپرٹیز ہے افغانستان کے طالبان کے حوالے سے؟ ان کی ٹھیک ہے، ان کی صرف ایکسپرٹی یہ ہے کہ بھائی مجھے باہر نکالیں اور میں جو ہے باہر نکل کے میں یوں کر سکوں، بس خان صاحب نے یہی کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے کہ میں باہر آ گیا، مجھے حوالہ کیجیے، میں طالبان کے حوالے سے اگر ان کی ایکسپرٹیز ہیں تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہے جی۔ کیا ان کی ہسٹری ہے، کیا انہوں نے اس خطے کے اندر کیا کام کیا ہے بتائیں مجھے، تو کیا وہ کریں گے؟ طالبان کے ساتھ ان کی کتنی کچھ زیادہ قربت ہے اس لحاظ سے کہ وہ ان کی بات مانیں گے، جو مدرسہ حقانیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ عمران خان کی بات مانیں گے؟ وہ عمران خان کو اس لیے ٹارگٹ نہیں کرتے کہ عمران خان ان کی لیے بات کرتے ہیں، ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ان کے لیے اپنی تمام انہوں نے ان کے لیے عمران خان اس وقت پاکستان سے آگے طالبان کو رکھ رہے ہیں یا ان کے انٹرسٹ کو رکھ رہے ہیں، ورنہ کہ آپریشن نہ ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات کریں،
طالبان کی جو رجیم ہے افغانستان کی قابض رجیم اس سے بات کریں, حالانکہ وہ پاکستان پر حملے کر رہے ہیں, بارڈر کے اوپر کارروائیاں کر رہے ہیں, فتنہ الخوارج فتنہ الہندوستان کو پناہ دے رہے ہیں, وہاں پر ان کے ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں, پھر را کی جو پراکسیز ہیں ان کی فنڈنگ افغانستان میں ان کو مل رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں ان کی جو ہے نا ناک کے نیچے ہو رہی ہیں, اور پھر بھی وہ اس وقت جو ہے ہندوستان کی طرف زیادہ مائل ہیں, تو ہم ان سے بات کیوں کریں جی؟ اچھا, ان کے جو منتخب کردہ سی ایم جو کل ہی بنے ہیں سہیل آفریدی, وہ تو پٹھان ہے, اچھا ان کی خان صاحب سے ملاقات ہاں ہو پائے گی, اور کیا وہ عمران خان کی رہائی کا جو پلان لے کر آئے ہیں وہ اس پہ کوئی عمل درآمد کر سکیں گے؟ انہوں نے حل برداری میں جو تقریر کی لوگ اس کو تھوڑا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے صوبے کی سیکیورٹی ترقی گورننس کے حوالے سے, ایک ہی ایجنڈا ہے خان صاحب کی رہائی. تو ابھی تو پہلے مرحلے پہ تو ان کی ملاقات کے حوالے سے کیا چانسز ہیں؟ دیکھیں میری کہیں بات ہوئی تھی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا ملاقات کرا دیں. ویسے بھی عشق عمران میں مبتلا شخص ہے, تو دیکھیں عمران خان سے ملنے کے بعد کتنی خوشی اس کی آتی ہے چہرے کے اوپر. دیکھیں نا, کچھ تو انسان کسی کے دل کو رکھنا چاہیے, موٹیویشن. لیکن وہ خود کہہ رہے تھے جی ان کو ابھی تک کوئی جواب ہی نہیں آیا, کوئی حالات نہیں لگ رہے کہ ان کو ملنے دیا جائے. لیکن آنیسٹلی میری کچھ جو ایسے لوگ تھے جن سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا یار میرا تو دل ہے کہ ان کو اجازت ملنی چاہیے. اچھا, ہم ملیں. ملیں. دیکھو انہوں نے کیبنٹ ڈیسائیڈ کرنی ہے, یہ معاملہ لنگر آن نہ ہو. آلریڈی پور گورننس ہے. اب میں تو یہ ینگ آدمی ہے, میں چاہوں گا کہ یہ ڈیلیور کرے. فرینکلی بات ہے, مطلب دیکھیں نا 5-6 کروڑ کا صوبہ ہے, پاپولیشن ہے, 5-6 کروڑ لوگوں کا خیال کر رہا ہوں نا میں. بیسیکلی مجھے کوئی سہیل آفریدی سے پیار نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ چلو پہلے گورننس ماڈل اچھا نہیں تھا, تو یہ ہو سکتا ہے ینگ آدمی ہے, ہو سکتا ہے, امید ہے نا, ٹیسٹڈ تو نہیں ہے, شاید کوئی واقعی جذبے سے کام کر لے, شاید واقعی کچھ جو تقریر سے ہٹ کر جو اپنا فوکس رکھے گورننس کے اوپر, عوام کی فلاح کے اوپر, تو چاہے کوئی بھی عوام کی خدمت کرے تو مجھے تو وہ پسند آئے گا. دیکھیں میں تو چاہوں گا کہ ڈوئر ہو, میں چاہوں گا کہ یہ ڈیلیور کرے, میں چاہوں گا کہ یہ صوبہ ترقی کرے. میرا اپنا صوبہ ہے جی, میرے اپنے ملک کا صوبہ ہے, میرے پشتون بھائی ہیں, میں ان کی ترقی میں خوش ہوں نا جی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہم سب یہی چاہتے ہیں, لیکن جو تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے سہیل آفریدی کی تقریر کو سنتے ہوئے کہ کسی قسم کا تصادم کریٹ کرنے کی خواہش ہے, ریاست مخالف کہا جا رہا ہے. وہ تو چلو پہلے دن بات کر دی نا, اب تو ان کو بریفنگ مل گئی ہوگی نا, اب تو بیوروکریسی نے کو بتایا ہوگا, سمجھایا ہوگا. تو اگر اس مرتبہ ملنے دیں کہ انج نہیں ہوندو, نہیں انج نہیں نہ چننا انج نہیں نا, وہ شاید ہو سکتا ہے کہا ہو کہ نہ چننا انج نہیں, لیکن انہوں نے یہ کم از کم جو ہے وہ امید کی جاتی ہے. دیکھو میں تو امید کر رہا ہوں, تو اس لیے ایسا گڈ ول جسچر آپ ملاقات کرا دیں. اگر وہ بہیو نہیں کرتے تو اندر ملاقات روک دیں, جب آپ روک سکتے ہیں, یہ تو آپ کے پاس اختیار ہے نا. دیکھیں یہ اختیار کو انہوں نے کیبنٹ بنانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں عمران خان کی سے کنسلٹیشن کے بغیر کیبنٹ نہیں بناؤں گا. جب کیبنٹ نہیں بنائیں گے تو پھر جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ سسٹم سے آؤٹ ہوں گے, پھر بیوروکریسی کے ذریعے معاملہ چل رہا ہوگا. تو بہتر یہ جتنی جلدی کیبنٹ بن جائے, حکومت بن جائے, چیزیں ہوں, ایک چیزیں سموتھ ہو جائے نا, ٹرانزیشن مکمل ہو جائے. اچھا, اب پہلا چیلنج ہی ان کو آ گیا ہے جب جے یو آئی کی طرف سے, یعنی نہیں ملاقات یہ بھی موما بنا ہوا ہے, یہ تو میں اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں. بالکل, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات نہیں ہوگی, لیکن میں تو یہی کہوں گا ہو جائے گی. آئی تھنک سو, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی تک اپروول نہیں آیا ہوا. اچھا, جب ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک اپروول نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آگے بات کی, ہاں جس سے پوچھا کہ اپروول نہیں آئی, تو میں نے ان کو ہی کہا کہ میں نے کہا جی اپروول اس کی آ جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جے یو آئی نے جو کہا ہے کہ جی سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں ماننے سے ہم انکار کرتے ہیں, اور یہ ان کے خلاف آپ کو نہیں لگتا ایک پہلا باقاعدہ پولیٹیکل چیلنج سامنے آ گیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان اگر حقیقی اپوزیشن کریں گے خیبر پختونخوا میں تو وزیر اعلیٰ نہیں چل سکے گا. وہ جہاں چاہے وہ 5-6-7 لاکھ کا جلسہ کر لیں, جو ہے وہ ملین مارچ کہتے ہیں, 5-6 لاکھ بندہ تو ہوتا ہے اس میں, جو وہ ملین مارچ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں 5-6 لاکھ بندہ ہوتا ہے. یہ تو پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ 50,000 کے جلسے کو جو ہے نا 4 ملین کہہ دیتے ہیں, 5 ملین کہہ دیتے ہیں. مولانا کے جلسے میں واقعی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. مولانا جہاں چاہیں جدھر چاہیں جتنا مرضی بڑا جلسہ کر لیں, مولانا اینٹ سے اینٹ بھی جا دیں گے حکومت کی, صوبائی حکومت کی, ہل نہیں سکے, ہلنے نہ دیں مولانا اگر چاہیں تو. لیکن مولانا بھی کبھی ایکسٹریم اینڈ پر نہیں جاتے, سو لہٰذا وہ جمہوری جدوجہد اپنی رکھیں گے, مشکلات جو ہے ان کے لیے کھڑی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی مولانا کو ہی اگر ساتھ لے کے چلیں تو زیادہ بہتر رہے گا.
اوکے اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں افغانستان پر. پاکستان افغانستان کا ایشو ایک ہاٹ ایشو ہے، جس میں ڈفرینٹ ممالک بھی اس میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. عارضی طور پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک کوشچن یہ ایمرج ہو رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مزید کارروائی کر سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کل خواجہ صاحب نے تھوڑی سی سخت لینگویج اپنائی کہ اگر افغانستان کی جنگ کی خواہش ہے تو یہ خواہش بھی ان کی پوری کر دیں گے، اور کابل سے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جبکہ دوسری جانب ہمارے دوست ممالک کا انسسٹ ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. دیکھیں انہوں نے قطر کو بار بار رابطہ کیا اور قطر کو کہا کہ آپ سیز فائر کرائیں، اور جب سیز فائر کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی اگر یہ نہیں کریں گے، پھر ملا متقی نے بیان دے دیا کہ جناب سیز فائر نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اور آپشنز ہیں. تو پھر خواجہ آصف نے کہا کہ جو اور آپشنز ہیں پہلے وہ ایکسیس کر لو، تو پھر مذاکرات بعد میں کر لیں گے. تو وہی بات ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں طالبان؟ ہم ان کو ہلنے نہیں دے رہے. ایک سپاٹ سے وہ بندے نکلتے ہیں نا، ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اوپر سے نا ان کو اسٹرائک کر دیتے ہیں. ان کے ٹینکس نکلے، ہم ٹینکوں کو ہٹ کیا ہے. ان کو تو ہم نے جینا آرام کر دیا جی. یہ دیکھیں یہ ہٹ اینڈ رن والے ہیں، یہ گوریلا وار والے ہیں. یہ کھڑے ہو کر کوئی میدان میں لڑنے والے ہیں؟ یہ باتیں تورا بورا جو جب بمباری ہوئی تھی کس طرح بھاگے تھے. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے سنس الیگزینڈر وی آر بیسیکلی آور لینڈ از نیور بین کانکرڈ. بھائی آپ کو جو سوویت کو آپ نے ہرایا، اس ٹائم پاکستان نے آپ کی ٹریننگ کی، امریکہ آپ کی پشت کے اوپر تھا، تو آپ نے ان سے ہرایا. اور یہ جو امریکہ گیا ہے وہ تو اپنی مرضی سے گیا ہے، جو اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا نا. تو امریکہ تو اپنی مرضی سے اس کے پاس جو فائنینشیل اس کو ایکسپینس پڑا تھا، ورنہ کہاں پر جب تک امریکہ بیٹھا ہوا تھا آپ کابل کے نزدیک بھی نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم بھی یہاں پر جو قابض حکومت ہے اس وقت افغانستان کے اوپر، یہ طالبان رجیم جسے آپ کہتے ہیں، یہ بندوق کی نوک کے اوپر ہے. یہ وہاں کی عوام کی حقیقت نمائندہ حکومت نہیں ہے. جس نے 2 ایگریمنٹ کے اندر یہ بات جو ہے وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ وہ جمہوریت کو لائیں گے، لیکن وہ جمہوریت نہیں لا رہے، وہ بندوق کی نوک پر حکومت کر رہے تھے. پھر وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی حکومت کے اندر سے جو ہے نا جس طرح کی ان کی بندوق کی نوک ہے اس سے پاکستان ڈر جائے گا. تو پاکستان نے پھر تو ان کے رکھ دیا ان کو. سچ تو یہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہم نے جو کابل میں اسٹرائکس کی ہیں، بالکل جب انہوں نے یہاں پر جو پاکستان کے اندر دوبارہ شرارت کی، تو پھر ہم نے کل کابل میں ایئر اسٹرائکس کی ہیں نا، پرسوں کی ہیں ایئر اسٹرائکس، کل بھی کی ہیں، پرسوں بھی کی ہیں جی، 2 دن کی ہیں. اور یہ ایئر اسٹرائکس ہماری ہوتی ہیں تو آپ کے جو ٹینکس فارمیشنز ہیں وہ ہم اڑا دیتے ہیں. پھر آپ نے وہاں پر اپنی طرف سے لے کر آئے تھے ٹینک کہ جناب اب ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے پاس ایئر فورس بھی نہیں ہے. بائی دا وے میں آپ کی بات میں ایڈ آن کروں گی، بھارت اور افغانستان اے آئی سے جنریٹڈ وہ ٹینکس وینکس کی ویڈیو چلا کے اپنا پروپیگنڈا کہہ رہا ہے. وہ روسی ساخت کا جو ہے نا وہ ٹینک ہے جس کو پاکستان کا ٹینک بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے پاس تو اپنا الخالد ٹینک ہے جی. اچھا، پاکستان تو اپنی پالیسی پہ کہ ان کو بالکل بھی بخشا نہیں جائے گا قائم دائم میں، لیکن کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اس میں بھی امن کے پیمبر بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ہر مہینے جو ہے وہ $60 لاکھ دے رہے ہیں، طالبان کے اوپر کسی قسم کا پریشر ڈال سکتے ہیں. دیکھیں جی 75% جو ان کی اکانومی کا انحصار ہے وہ امریکی ایڈ کے اوپر ہے. خود تو یہ جنریٹ کچھ کرتے نہیں ہیں. وہاں پر جو جتنا بھی ایون لائف سٹاک جاتا ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے یا باقی ممالک سے سینٹرل ایشیا سے لے کر آتے ہیں. گریزنگ تک نہیں ہے، چارہ تک نہیں ہوتا وہاں پر. دہشت گردی جنریٹ کرتے ہیں. ہاں، صرف دہشت گردی یا وہ چرس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہیروئن وغیرہ کرتے ہیں. اور ہم نے کیا سفر کیا، دیکھیں اب ہم دیکھیں ہم نے ان کو کئی دہائیوں تک ہم جو ہے انصار کا ہم نے جو ہے رول پلے کیا. وہ مہاجرین تھے، ہم نے ان کو اپنے دل میں جگہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی. اور ان کے ان کو یہاں پر آباد کرنے سے، ان کو یہاں پر رکھنے سے ہمیں کیا تحفے ملے؟ کلاشنکوف کلچر ملا، ہمیں یہاں پر ہیروئن ملی، ہمیں منشیات ملی. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ تحفے ملے ہیں افغانستان سے. لیکن ہمیں یہ تو ریلائز کرنا چاہیے ہماری اپنی بھی غلطی ہے نا. اس کے باوجود ہم نے ہم تو بیسیکلی وہ ایک اسلامک تھا نا کہ جناب وہ روسی آگے قبضہ کر رہے ہیں افغانستان کے اوپر، تو ہم سوویت کی انویژن کو روکنا چاہ رہے تھے. ہم چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اس میں امریکہ نے ہمیں استعمال کیا، لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. اور یہ طالبان جو ہیں یہ مدرسہ حقانیہ سے پڑھے ہوئے ہیں. کہاں سے پڑھے ہوئے پتہ آپ کو؟ اکوڑا خٹک سے. یہ مدرسہ حقانیہ یا اس کے الائڈ مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں. پھر اب جو فتنہ الخوارج ہیں انہوں نے کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ مدرسہ حقانیہ کو. وہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ مساجد کو، مدرسوں کو، جہاں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پھر مسلمان تو نہ رہے نا جی، یہ تو پھر جلاد ہو گئے. جب آپ جلاد ہو گئے تو پھر ہم ان کو اوقات میں لے کر آنا ہم نے شروع کر دیا. پھر ہم نے ان کو بالکل کہتے ہیں نا کہ طبیعت ان کی ہری بھری کر دی ہے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہم نے سیز فائر والا نہیں کیا. پھر یہ بھاگتے ہوئے گئے دوبارہ، پھر ہم نے دوبارہ پھینٹی لگائی ان کی، پھر محنت کی ہے. اور کل جو ان کی جانب سے
جو انگلش کے اندر ایک جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے فارن آفس کا, وہ آن ریکویسٹ آف طالبان رجیم ہے جی. ہاں جی, پہلے یہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان نے بھی کہا کہ ان کے کہنے پر, تو پھر انہوں نے بات کو کنفیس کیا کہ ہاں جی پاکستان کے نہیں, یہ طالبان کے کہنے پر یہ سیز فائر ہوا ہے, اور یہ 48 آورز کے لیے صرف کہتے ہیں نا کہ سفارتکاری کو ایک موقع ملا ہے, اور بات پاکستان نے بالکل چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے, جب کبھی پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوگی ہم وہاں پر افغان طالبان کو بھی ٹارگٹ کریں گے, اور ہم فتنہ الخوارج کو یا فتنہ ہندوستان کو ٹارگٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس حوالے سے بالکل کلیئرٹی لے آئے ہم, اور ہم نے بہت لحاظ کر لیا, ان کے جتنے بھی جو کیمپس تھے ریفیوجی کیمپس وہ ہم ختم کر رہے ہیں, ان کو واپس بھیجا جائے گا, یہ افغانستان جائیں یا یہ ہندوستان جائیں, جہاں دل کرتا ہے ان کے شہریوں کا یہ چلے جائیں, پاکستان میں اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے. پاکستان is going to be a hard state now. آپ اس کو ہارڈ کہہ دیں یا کہہ دیں کہ اپنے اندر اگر کوئی چیز جو خارجی موجود ہیں یا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستانی شہری نہیں ہیں, وہ اپنے ملک جائیں نا جی, ہم کیوں ہوسٹ کریں جب ان کا ملک ہم پر حملہ کر رہا ہو, تو ہم ان کو ہوسٹ کریں گے. سوری وی کانٹ ڈو اٹ. چلو تھینک یو ویری مچ.